This is Makan with a bundle of love. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب انجوائے کر رہے ہوں گے زندگی کے اس حسین لمحات کو. کیا کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس دور میں انسان ہر طرح کی سہولت سے بھرپور ہے اور ہر وہ مشکل کام انسان نے مختلف طریقوں سے جسے ہم ترقی کرتے ہیں آسان کیا ہے، لیکن پھر بھی انسان اس دور میں ایک دردناک اور حیرتناک دور سے گزر رہا ہے. کیوں؟ یہ ترقی، یہ تجربات، یہ ایجادات، یہ بے معنی ہے. عصر حاضر کے انسان سے زیادہ شاید پریشان، غیر محفوظ، دباؤ کا شکار، انزائٹی کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے اور کوئی تہذیب اور کوئی زمانے کا انسان ہو. ہم نے اتنی ترقی کی، ہم نے اتنی تجربات کیے، ہم نے اپنی ایجادات کیے اپنی تحفظ کے لیے، لیکن اس ہر چیز کے برعکس ہم پستی کی طرف چلے گئے، ہم اس افلاس کی طرف چلے گئے، ہم اس رنج و عالم، جنگ و جدل کی طرف چلے گئے جس میں شاید کسی دور کا انسان رہا ہو. ظلم، ناانصافی، جنگ، جدل، رزق حرام، زنا، میڈیا کا اذہان پر قابو پا لینا، موسموں میں غیر فطری تبدیلیاں اور اس سے جڑی ایسے تمام مسائل جو ہم کو گھیری رکھی ہیں اور ہر طرف سے دیوار بنے ہیں. ہم ایک قید میں زندگی جی رہے ہیں. اسی قید میں ہزاروں نفسیاتی مریض تھے، لاکھوں ذہنی غلام اور بے شمار انسان ایسے کہ جو اپنی ذہنی سکون کے لیے نشہ کرتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں. اور اس میں کچھ ایسے بھی ہے جو نمازوں کا سہارا لیتے ہیں، دو پیروں، فقیروں، بابوں کے در پہ جا کر کھڑے ہوتے ہیں. زندگی سے تنگ آ کے کچھ بہادر لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، کچھ میرے اور تیرے جیسے بزدل لوگ ہمیشہ روتے رہتے ہیں. یہ خودکشی بہادری ہے کیا؟ اور یہ رونا، یہ دونا، یہ پاگل پن ہے؟ یہ سوال آپ لوگوں سے، یہ بات آپ لوگوں سے کی جا رہی ہے. میں خود آپ لوگوں میں شمار ہوں. ہمیں ہزار طرح کی خوش فہمیاں، گمان اور بہت سے ہم ایکسپیکٹیشن قائم رکھتے ہیں کہ شاید ایسا ہوگا اور ایسا ہونا چاہیے. اس کے برعکس ہوتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو ہم جینا چھوڑ دیتے ہیں. ہم جینے کا مقصد بھول جاتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے زندگی کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موت کیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ غم کیا ہے؟ کیا آپ کو علم ہے کہ خوشی کیا ہے؟ یہ درد، یہ غم، یہ دکھ، یہ پیار، یہ محبت، ان جذبات کو ہم حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں. حقیقت تو ہمارا جسم بھی نہیں ہے. حقیقت تو ہماری جسم میں شاید یہ جو سانس چل رہی ہے یہ سانس بھی نہیں ہے. حقیقت تو موت ہے. حقیقت تو فنا ہو جانا ہے. اور شاید اس کے بعد کئی اور حقیقتیں سامنے آئے. لیکن یہ جو ایموشن پہ ہم بنیاد کرتے ہیں اور ہم ٹیمپرری ریلیف چاہتے ہیں، یہ نشے کرنا، یہ ایڈکشن، یہ نمازیں اس لیے پڑھنا کہ ہمیں ٹیمپرری ریلیف ملے. یار وہ نماز بھی کیا نماز جو صرف آپ کو ایک لمحے کے لیے ریلیف دے. نماز تو وہ نماز ہوتی ہے جو آپ کو برائی سے بچائے. نماز بالفرض
فرض ہے ہم پہ، وہ پڑھنا پڑے گا، لیکن یہ درگاہ ہو، یہ بابوں پہ صرف اس لیے جانا کہ مجھے صرف ایک لمحے کے لیے سکون مل جائے، اور وہ سکون نہیں ہوتا، وہ آپ اپنے تمام مسائل، اپنے تمام دکھ درد غم اور اپنے تمام ریلیٹیو اور ہر جڑی چیز جو آپ سے ہے اس سے چھپتے ہیں آپ۔ جب آپ اس سے چھپ کر ایک دوسرے کونے میں جا بیٹھتے ہیں تو وہ آپ لوگ کو لگتا ہے کہ مجھے سکون ملا، لیکن جیسے ہی آپ دوبارہ اس میں گرتے ہیں تو آپ دوبارہ سے ٹوٹ جاتے، اور پھر اس چیز میں تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کمپلیٹلی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو عادت لگ جاتی ہے، اور عادت ایک قسم کی بیماری ہے، ہر وہ چیز حضور حیات ہے جس کی عادت لگتی ہے۔ عادت انسان کے لیے بنا ہی نہیں ہے، عادت بمثال جیل ہے، اور انسان ایک آزاد پرندے کی مانند ہے، اسے چاہے آپ سونے کے جیل میں بند کر لے اور سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھلائے، لیکن پھر بھی یہ تڑپتا رہے گا، یہ تجسس میں لگا رہے گا کہ کاش میں وہ کر سکتا جو میں چاہتا ہوں۔ میں باتوں باتوں میں شاید مجھے اللہ نے یہ عطا کر دیا، میری زندگی میں ایک ہی خواہش ہے کہ میں اس مقام تک آپ لوگوں کو لے جاؤں، اور میں خود بھی اس مقام پر جاؤں کہ ہماری زندگی میں سب کچھ ہو، درد ہو، غم ہو، دکھ ہو، خوشی ہو، یہ سب کچھ ہونا ہی ہے، جس طرح سانس ہے، جس طرح جسم ہے، جس طرح روح ہے، جس طرح دماغ ہے، اسی طرح یہ سب کچھ بھی ہونا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ کاش کا لفظ زندگی سے مٹ جائے۔ انسان بڑا بے بس ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ کاش شاید ایسا ہو۔ یہ جو کاش اور شاید کے بیچ میں ہمیں ایک لکیر کھینچی ہے ہم نے، اس لکیر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کاش کو میں مارنا چاہتا ہوں۔ ہم نے خود کو مارنے کے لیے ایٹم بم بنائے ہیں، ہم نے خود کو مارنے کے لیے گولیاں بنائی ہیں، بندوقیں بنائی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی۔ بھلا اس کو ترقی کہتی ہے؟ بھلا ترقی ایسی ہوتی ہے؟ ہم نے جہاں اپنے لیے آسائش، آرام اور سہولیات پیدا کیے، وہی اپنے لیے زہر بنائے، وہی اپنے لیے لوہے گرم کیے، اور وہی لوہے ہمارے جسموں میں لمحہ بلمحہ گھس رہے ہیں۔ زندگی کا یہی ایک ہی مقصد بناؤ، اور وہ مقصد خوش رہنا ہے، چاہے آپ غریب ہو، چاہے آپ امیر ہو، چاہے آپ معذور ہو، چاہے آپ ایک مکمل انسان ہو، چاہے آپ گھر میں ہو، چاہے آپ گھر سے دور کسی ویران جگہ پہ ہو، خوش رہنا سیکھو۔ خوشی سب سے انمول ہے۔ میں نے بادشاہوں کو دیکھا ہے خوشی کے لیے تڑپتے ہوئے، میں نے فقیروں کو دیکھا ہے اس خوشی کی سائے تلے ہنستے ہوئے۔ علم، دولت، عزت، شہرت، اس
چیزوں کی تجسس